آپ نے ایک لفظ بار بار سنا ہوگا کہ وقت گزرتا ہے کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تاریخ بھی لکھی جاتی ہے بنا کسی کو معاف کیے۔ جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، وہی لکھی جاتی ہے۔ اور تاریخ ہمیشہ دو طرح کے لوگوں کی لکھی جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ جن کی تاریخ سنہری الفاظوں میں لکھی جاتی ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جن کا تاریخ یا جن کی تاریخ خون سے لکھی جاتی ہے۔ جس نے ظلم کیا، جس نے جبر کیا، جس نے معصوم انسانوں کے ساتھ زیادتی کی، جس نے تباہی برپا کی، اس کی تاریخ خون سے لکھی جاتی ہے۔ ہمیشہ بد دعاؤں سے شروعات ہوتی ہے اور اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں چند لوگ ایسے بھی نمودار ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، انسانوں کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ انسانیت کی ہوتی ہے، انسانوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظوں میں لکھی جاتی ہے، اور ان کی تاریخ سیاہی سے لکھی جاتی ہے۔ خون کے بجائے سیاہی کا استعمال ہوتا ہے اور لکھی جاتی ہے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں نے اس دنیا میں اندر انقلاب لے کر آئے۔ چند لوگوں نے لوگوں کو نظریات دیے، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ آپ آزاد لوگ ہو، کوئی ڈکٹیٹر آپ کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے اوپر حکمرانی کرنی ہے، آپ نے اس نظام میں رہ کر اس نظام کو چلانا ہے، کسی ایک شخصیت کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو نظریات دیے۔ تو انقلابی لوگوں میں شمار ہونے والے ہمارے پیارے لیڈر، میں اس کو کہوں گا کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تاریخ لکھی گئی ہے سنہرے الفاظوں میں، جو آج بھی کروڑوں دلوں کے اندر زندہ ہے، اور اس کی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے لیڈر نے انقلاب کا راستہ چنا۔ ایک بات طے ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا میں، جہاں ظلم بڑھا، جہاں ناانصافی شروع ہوئی، وہاں اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا، اور اسی پیغمبر نے لوگوں کو نظریات دیے اور اللہ کا کلام لے کر آئے، اور اسی کلام کے ذریعے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کیا، یعنی نظریے کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں پر حکومت کی۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج ہم جمہوریت کی گیت گاتے ہیں، اور اسلامی طریقہ جو پہلے سے جتنے بھی پروفٹ آئے، سب نے جمہوریت اختیار کی۔ جمہوریت تو پہلے سے موجود تھی، جو بعد میں ہم جمہوریت کی کہانیاں سناتے ہیں کہ 5ویں صدی کے بعد سے جمہوریت کا آغاز ہوا، اور آج کی جمہوریت 18ویں صدی سے ہے۔ لیکن یہ تو ڈے 1 سے جمہوریت کا آغاز ہوا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو آزاد بنایا ہے، اس کو نظریہ پیش کیا پیغمبر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، یعنی انسان کو آزاد بنایا۔ یعنی جمہوریت تو ڈے 1 سے موجود ہے یہ اسلامی طریقہ کار میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کو نظریہ دیا، جمہوریت کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن بعد میں چند لوگ ابھرے
اور انہوں نے ریولوشن کا نعرہ لگایا، اور جب وہ کامیاب ہوئے تو سب سے بڑے ڈکٹیٹر بن گئے۔ آپ کو میں مثالیں دینا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے ریولوشن کا نعرہ لگایا، کامیاب ہوا، پیارا ملک پاکستان بنایا، ڈکٹیٹر نہیں بنا، جمہوری طریقے سے ملک بنایا، جمہوریت میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ جب فرانس کے اندر ریولوشن آیا، یعنی فرینچ ریولوشن، تو اس میں لوگ ایک ہی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہوئے، ایک ہی شخصیت کو سپورٹ کیا، تو بعد میں وہی جس طرح بادشاہت کا خاتمہ کیا عام لوگوں نے ایک ہی لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے، جس کو سپورٹ کیا وہی بعد میں ڈکٹیٹر بن گیا۔ جیسے رشیا کے اندر رشیا ریولوشن ہوا، وہ بعد میں شہنشاہ بن گیا، یعنی امریت قائم کر لی۔ ایران کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی مذہبی حکومت آئی، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، ایک ہی شخصیت کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو گئی اور بادشاہت کا تختہ الٹ دیا، اور مذہبی لوگ آئے، مذہبی لوگوں نے تباہی برپا کی، کیونکہ ڈکٹیٹر بن گئے۔ ایک ڈکٹیٹر کو گرایا لیکن بعد میں وہ بھی ڈکٹیٹر بن گئے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے کسی ایک ہی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے؟ تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ جو شخص ہے یہ اس کی مینٹلٹی بدلے گی نہیں، یہ بادشاہت کی طرف نہیں جائے گا؟ اس کی گارنٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کسی ایک ہی شخصیت کے پیچھے؟ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس شخص کے پاس سپورٹ زیادہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، وہ بادشاہت سے آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی جو شخص زیادہ فیمس ہوتا ہے، زیادہ سپورٹ جس کے پیچھے ہوتی ہے، تو ہٹلر بن جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انقلاب نہیں لے کر آنا ہے اور ریولوشن نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے، ہمارے ملک پاکستان میں ریولوشن آنا چاہیے، لیکن کسی ایک ہی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آزادی کو کسی ایک ہی شخص کو دینا ہوتا ہے۔ انقلاب جب آئے گا پاکستان کے اندر تو ایک ہی شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر انقلاب نہیں آ سکتا، اگر آئے گا بھی تو وہ ایک ڈکٹیٹر بنے گا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کی کہانی آپ کو معلوم ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کو سپورٹ کیا اور جمہوریت لے کر آئے، ملک کو آزاد کیا، لیکن جب اس بعد میں اس کی بیٹی اقتدار میں آئی تو سب سے بڑی ڈکٹیٹر بن گئی۔ تو یہ کہانی بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آج کل کی جنریشن ایک ہی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہوتی ہوئی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے۔ تو انقلاب لے کر آنے سے پہلے ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ کیا جس شخصیت کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ تو ڈکٹیٹر نہیں؟ خدا نخواستہ کل یہ نہیں رہے، کسی نے انسان کی کیا گارنٹی ہے ختم ہو؟ کیا بعد میں ایسی ٹیم موجود ہے کہ اس ملک کو لیڈ کرے گی؟ یعنی زیادہ فین تو عمران خان صاحب کی ہے۔ عمران خان ایک فلاسفر ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو عمران خان ایک انٹلیکٹ آدمی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے گا وہ انقلاب لے کر آئے گا تو یہ ملک کامیاب ہوگا، اس بات کو میں مانتا ہوں۔ لیکن یہاں مجھے ڈر سا لگتا ہے کہ جس طرح
اس نے ٹیم بنائی ہے، جس طرح اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ ٹیم اس ملک کو پھر بعد میں آگے لے کر جائے گی اور جمہوری طریقے سے اس ملک کو کامیابی کی طرف دھکیلے گی۔ ایسا مجھے نظر نہیں آتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی مینٹلٹی خطرناک مینٹلٹی بھی میں سمجھتا ہوں۔ چند بیانات ایسے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لیڈر بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب ایک ہی شخص کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے لے کر آؤ گے تو آپ کی آزادی چھیننے کے علاوہ آپ کو آزادی نہیں ملے گی۔ مطلب یہ یعنی آپ کی آزادی چھینی جائے گی۔ جب بھی نعرے بازی کرتے ہو یا انقلاب کی طرف آگے بڑھتے ہو تو پہلے یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو شخص ہمیں لیڈ کر رہا ہے، کیا یہ مستقبل میں ہمیں اس طرح لیڈ کر پائے گا جیسے ہم چاہتے ہیں؟ یہ بات تو طے ہے کہ کبھی دو انٹلیکٹ لوگ، دو سمجھدار لوگ ایک راستہ نہیں اختیار کر سکتے، ضرور ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے کسی ایک ہی شخصیت کے پیچھے، تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کسی ایک ہی شخصیت کے پیچھے میں تو کھڑا ہوتا ہوں، ظاہری بات ہے، لیکن کل تو یہ ڈکٹیٹر نہیں بنے گا۔ نہیں سوچو گے، یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کرو گے تو انقلاب یا وہی جمہوریت آپ کی آزادی کو چھین لے گی۔ تھینک یو۔